You have a very optimistic approach फैज साहब. I hope आपके मुंह में घी शक्कर के जंग जो है वो इसी तरह ही बंद हो. लेकिन जॉन, जो जिस किस्म की शराइत रखी गई हैं, मैं अगर एक उसके अंदर पॉइंट, क्योंकि ये दोनों साइड से उसका जिक्र किया गया, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. अमेरिका ये कहता है कि जनाब इसको एक तो सबसे पहले खोला जाए اور دوسرا اس کا کنٹرول جو ہے وہ شیئرنگ کے اوپر ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ می اینڈ دا آیت اللہ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دیٹ, اور ہم دونوں مل کے اسے کنٹرول کریں گے. جبکہ ایران اس کو کیٹیگورکلی ریجیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ہماری اس کے اوپر جو خود مختاری ہے, ہمارا جو اس کے اوپر رائٹ ہے, اسے آپ کو ہولی سولی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, یہ تو ایک ایسا سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس چھوٹی سی اسٹریٹ کے اوپر جو ہے اس وقت پھنسی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا کر سکتا ہے یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ اس کو اس طرح بند نہیں کیا جائے گا اور اس کو انسٹنٹلی کھول دیا جائے گا؟ منظور صاحب, فلیکسیبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے یا وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں سامنے والی سائڈ سے سرٹنٹی ہو. ایک انکنٹرولڈ میڈیٹر یا انکنٹرولڈ اپوننٹ کے ساتھ آپ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتے, اسپیشلی جب وہ پہلے بھی نیگوشیشنز کی آڑ میں حملے کر چکا ہو. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہے, میری معلومات کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز کا چیپٹر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے پوری دنیا کے لیے فار ایور اکارڈنگ ٹو ایران, کیونکہ جیسے سوئز کینال یا باسفورس یا پیناما کینال چارج کرتا ہے, ویسے ایران بھی اسٹریٹ آف ہارموز کی جو میریٹائم باؤنڈری ہے اس کے حساب سے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے چارج کرے گا, جو اس نے نہیں کیا اتنے سالوں. تو ایران کے لیے تو وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. ٹرمپ صاحب تو خیر یہ بھی کہہ رہے تھے, آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا, وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے پوری نیوی تباہ کر دی ہے, پورا لانچر تباہ کر دیا, سب کچھ تباہ کر دیا ہے. تو آ جائیں, لے لیں اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنے ایک, ایرانی کہتے ہیں کہ آپ 1 ملی میٹر بھی تیل لے کے چلے جائیں. تو ایران کی نظر میں تو دے آر ایٹ اے اسٹرانگر پوزیشن اینڈ دے آر وننگ دا وار. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانی جب یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی بھی جگہ پہ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے. اسپیسیفکلی وین پچھلی نیگوسیشن کے اندر انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی تھی, عمان نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. اور اسٹریٹ آف ہارموز کی بالکل دنیا کی نظر ہے, لیکن جو ممالک جن کا ٹرمپ نے نام لیا پچھلی اسپیچ میں اور بولا کہ یہ 3 ممالک عرب ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جنگ کے اندر اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, تو یہ ساری سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے ایران نے اور بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں جی, تیل کسی کا جو ہے وہ یو ایس اور ان کے جو ایلائی سپورٹ کریں ان کا تیل نہیں جانے دے گا ایران. تو the position from Iran is clear. Unfortunately ایران کی پوزیشن کو کوئی نہیں دیکھتا, لوگ جو ہیں وہ دوسری ایکسیوس, واشنگٹن پوسٹ, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن جان, ایک ایسا ارینجمنٹ, جس طرح آپ نے سوئس کنال کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, this has never been done نا, ماضی میں تو کبھی نہیں ہوا. اب اگر ایران اتنی ہارڈ پوزیشن اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر لے گا تو مطلب بہت سے ممالک ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کویت, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عرب, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ادر کنٹریز ایز ویل, وہ آپ کے چلیں امریکہ مانے نہ مانے, وہ کنٹریز مان جائیں گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو جو ہے وہ ایک پیسج پرائس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی آئی تھنک مطلب یہ نارم رہا ہے جو انٹرنیشنل لا کی جورسپروڈنس میں ہے. میریٹائم باؤنڈریز میں ملک جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اپنی پیسج وے کو, ایزمنٹ, اس کو انٹرنیشنل لا میں ایزمنٹس کہتے ہیں. تو بالکل ایران جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. اور یہ جن بھی ممالک کی آپ نے بات کی منصور صاحب, دیز آر دا کنٹریز جو ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جنگ میں اور اٹیکس وہاں سے ہو رہے ہیں. تو ایران اس کو بالکل لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہے کہ چارج کرے. واٹس رانگ ود اٹ, مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کوئی چیز غلط ہے. خالد معینہ صاحب, آپ کے خیال میں اگر اس طرح کی پیمنٹس کی ڈیمانڈ ایران کی طرف سے آتی ہے کہ جناب جو باقی خلیجی ممالک ہیں وہ اس طرح کی پیمنٹس کرنا شروع کریں اگر انہوں نے آئل یہاں سے لے کے جانا ہے, would they be willing to do that? It's not clear. I don't think so. They will be willing. This will be bilateral and trilateral relationship. کیونکہ یہ ہوا نہیں. اگر ایران کو کرنا تھا تو right from the time of the Shah, Suez Canal, جب سے سویز بنا, they are charging, Panama Canal charging, Bosphorus میں, یہ suddenly جو نئے ڈائمنشن ہوا پورے کھیل میں, تو اس کے لیے تو کافی نیو رولز and نیو optimistic features should be done. لیکن وہ آپ لوگ اس کا بات کر رہے تھے 15 points, I think it has to be, جیسے آپ کے پریویس اسپیکر نے کہا کہ there has to be confidence from both sides, کیونکہ ایران was talking to USA, پھر USA نے ان کو اٹیک کیا, پھر ایران نے آ کے 2-3 اور ڈائمنشنز ڈالیں جو یہ جو ادر کنٹریز کو ریجن میں, جو میرے خیال میں امریکنز چاہتے تھے, اور امریکنز کے جو وہ جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں نتنیاہو اور یہ, they want complete confusion, complete disarray, پوری ریجن میں ایک دوسرے سے لڑے, کیونکہ گریٹر اسرائیل, I don't believe in conspiracy theories, but greater Israel is a threat. اور یہ زائنسٹ جو ہیں whether امریکہ میں یا اسرائیل میں, یہ وجودی خطر ہے, existential
threat. So both sides now should have, میرے خیال میں اگر ایران knowing کہ وہ دوسرے unreliable dialogue partners نہیں ہے, بس پھر بھی through پاکستان, third party, through Italy, through Spain, آپ یو کے اور اس کو فرانس کو چھوڑ دیں, لیکن if there is going to be some negotiations openly, تو میرے خیال میں ٹرمپ بھی کارنر میں آ جائے گا. لیکن آؤٹ رائٹ ریفیوزل آلسو از ناٹ گڈ فار ایران, کیونکہ انسان ضدی ہوتا ہے, لیکن آج کل ایران بھی ویک ہے. دیر از سپورٹ فار ایران ان ایران آؤٹ سائڈ, دوسرے کنٹریز سے. جانتے ہیں کہ جو اٹیک ہوا رمضان میں, اٹ واز بائیلیٹرل اٹیک بائی بوتھ اسرائیل اور یہ, لیکن میرے خیال میں اگر ذرا سا فلیکسیبلٹی ڈائلاگ میں کچھ نہ کچھ, we don't want them to accept everything, but dialogue is necessary. Oman can be also a useful partner in this whole process. خالد صاحب, ایک چیز اب تک نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام جتنی بھی مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں, انہوں نے بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے, ایون دو ان کے اوپر بمباری بھی ہوئی, بڑے سویر قسم کے ڈیمیجز ہوئے, چاہے ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں, سعودی عرب کی بات کریں, کویت, عراق, سب جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں اس معاملے میں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. اگر یہ نیگوسیشنز جو ہے وہ آف ٹریک چلی جاتی ہیں اور کامیاب نہیں ہوتی, از دیر اے چانس کہ وہ بھی اس جنگ میں پھر شامل ہو جائیں؟ میرے خیال میں اگر آپ کا جواب دوں, سعودی عرب کافی ریسٹرینٹ کیا ہے. میں آئی واز ویری شاکڈ, میں نے دیکھا کہ دوسرے ایریاز میں بمبس پھینکے, کچھ ہوا, بٹ اسپیکنگ اباؤٹ سعودی عربیہ, 2 سال سے آئی بین فالوئنگ, 2.5 سال سے ہمارے فارن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان بیفور دا ڈیفنس منسٹر, وہ خیمنائی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, اور ڈپلومیٹک ریلیشنز, حاجی جا رہے ہیں, وہ سب ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ ایئر کرافٹس کمنگ اینڈ گوئنگ. تو یہ جو امریکہ جو بمبس سعودی عرب پر جو آئے, اور سعودی عرب ڈڈ ناٹ ہیو اٹیک بیسز, اوکے وہ دوسرے ریجنز کے بارے, دوسرے کنٹریز کے بارے میں بول نہیں سکتا ہوں, یو ہیو یور اون سورسز, بٹ آئی تھنک سعودی عربیہ کین پلے اے کی رول, اینڈ اٹ ہیز پلیڈ اے رول. ریسٹرینٹ ہے, آپ خود جانتے ہیں. آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, رمضان میں ہوا, ابھی حج آ رہا ہے, یہ بدماش امریکن جانتے نہیں واٹ از حج, اتنے لوگ, کتنی یہ ڈسلوکیشن آف پیپل, لاجسٹکس, اکانومی, سوسائٹی, یہ سب اس پر کافی افیکٹ ہوا ہے. فار دا امیریکنز از ان اینڈ آؤٹ, لیکن ہم لوگ جہاں جو رہتے ہیں اس ایریا میں, اٹ ول بی اے گریٹ effect for us, not for now. تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ انہوں کو ڈریگ کیا کوئی جنگ میں, and I think Saudi Arabia will be standing straight not to go ahead, تو یہ کافی یہاں ڈیمیج ہوگا for years. فیض صاحب, اگر دنیا کی جنگی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو ایک بڑی باریک لائن ہوتی ہے بہادری میں اور بے وقوفی میں. اکثر اوقات تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے حکمرانوں نے بہادری کی لائن کو کراس کر کے بے وقوفی کی لائن میں وہ کئی دفعہ گئے, اور اس کے بعد لیکن پھر ایک اچھے ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن کرتے ہوئے یا ریٹریٹ کیا یا پھر جنگ کو ریپ اپ کیا. ٹرمپ انتظامیہ اس وقت کون سے بلاک کے اندر کھڑی ہوئی ہے, بہادری میں, بے وقوفی میں, یا ریٹریٹ کے موڈ میں؟ میرا خیال ہے تمام اسٹیجز پہ ہے اس وقت. اچھا سوال ہے بہت, لیکن دیکھیے اصل جو پہلا ہی مرحلہ ان کا بے وقوفی کا تھا, وہ تو ایک حملہ, وہ ایک ایسا آتا ہے نا جب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, بہت زیادہ بہادر اور کیپیبل سمجھتے ہیں, اور آپ ایک چیز شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا پہلا مرحلہ ہی جو ہے وہ بے وقوفی کا ثابت ہوا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے, اب تو خود یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ایک میسو مس کیلکولیشن ہوئی. لیکن دیکھیے جو آپ کا سوال واقعی بہت اہم ہے اور میننگ فل ہے, اور اس میں جو اصل جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ اسپیشلی ایران, امریکہ اور اسرائیل کیا اس مومنٹ کو, اس لمحے کو گریب کر پائیں گے جو کہ اس وقت کی ایک لمحہ کہا جائے گا پورے پروسیس میں, کہ وہ اس مومنٹ کو مس نہ کریں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب یہاں پر پینلسٹ متفق ہیں اس بات پہ کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ نیگوشیشنز میں تھے اور ان کو ایک دھوکے میں رکھ کر حملہ کیا گیا, رمضان میں حملہ کیا گیا, اور پھر خالد المائنہ صاحب نے فرمایا کہ اب تو حج بھی آ رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں, فیکٹرز, ان عناصر کو ذہن میں نہیں رکھا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران بہرحال ایک, اگر if you go by the conventional wisdom, کہ ایک ویکر پارٹی ہے, یعنی ایک بہت بڑی سپر پاور کے ساتھ, جس کی ایک میں نہیں سمجھتا کیونکہ لامحدود طاقت ہے, لیکن بہت بڑی طاقت ہے. اور ایران کا جو اسٹاک پائل ہے وہ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے کہ اس کو رن آؤٹ ہونا ہے, اس کی انوینٹری ختم ہونی ہے.
تو کیا ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ از اٹ گونا بی اے فار ایور جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی، یا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب وہ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب ہم بس کرتے ہیں؟ کیا وہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب وہ سرنڈر کریں گے، جب ان کی انوینٹوری رن آؤٹ ہوگی، یا وہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب وہ یہ کہیں گے ہاں اب ہم اپنی فیس سیونگ، اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے ایک حل کی طرف بڑھتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے یہاں بیٹھ کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اس وقت ایران اپنے عزت نفس کو اور اپنے نقصانات کو مزید بچاتے ہوئے ایک سیٹلمنٹ کی طرف بڑھے، تاکہ صرف یہ دیکھیے اب کہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے، اب جیسے کہ خود خالد مائنہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر ضد پر آپ اڑے رہیں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ ایران بلکہ ظاہر ہے جو ریجن کے مختلف ممالک ہیں اس میں خود پاکستان کا بھی بہت بڑا دخل ہے، کہ اگر پاکستان بھی اس پورے ایک ریجنل کانفلکٹ میں اور ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ میں اگر گھسیٹا جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین جسے انگلش میں کہا جاتا ہے دین دی آل بیٹس آر آف۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو بیوقوفی کا مرحلہ، یقیناً دیکھیے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سر پھرا ہونا بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، بعض لوگ سر پھرے ہوتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ مل جاتا ہے، لیکن بیوقوفی جو ہے یہ کوئی ذاتی بیوقوفی نہیں ہے، چند لوگوں کی، چند پارٹی کی بیوقوفی نہیں ہے، اس کا خمیازہ، اس کا نقصان کروڑوں اربوں لوگوں کو، کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اٹھانا پڑے گا، اور یہ صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر آج ہم فوری طور پر کسی حل کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ 15 جو نکات کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ ہرگز پوری طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ ایک سجیسشن ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے کہ کاؤنٹر ڈیمانڈ، کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے، تو اس بال کو رول کر دینا چاہیے، چلنا چاہیے آگے۔ پاکستان نے اس میں بے پناہ کوشش کی ہے، پاکستان نے اپنا دیکھیے بہت بڑا ایک رسک لیا ہے، اپنا کیپٹل، اپنا پولیٹیکل کیپٹل، اپنا پی آر کیپٹل لگا کر اس معاملے کو آگے بڑھایا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ فیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت سے خطرات ہیں، بہت سے رسک ہیں پوٹینشیل۔ تو جی فیصل جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں اس میں ایڈ کر کے اس کے بعد جان سے کویشچن کروں گا، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ کے اوپر ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے، ابھی ریسنٹلی اگر آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کی بات کریں تو یہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، وہاں پہ نریندر مودی تھے، بوتھ ایکسپیرینس پلیئرز، بوتھ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹرز۔ یہاں پہ سچویشن ایران اور امریکہ کے اگر ہم ایک کمپیریزن کریں تو تھوڑی سی ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اوبویسلی ایک ایکسپیرینس کیمپینر ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے ہی نوز ہاؤ ٹو سیل اٹ ٹو ہز پبلک، ان کو وہ اچھی طرح آتا ہے، وہ کر لیں گے، وہ اگر ہار بھی جائیں وہ تب بھی بتائیں گے یہی کہ میں جیت گیا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں، یہ اسی کے اوپر مجھے ووٹ دو۔ لیکن وہاں پہ ایران کے اندر دیر آر مینی نیو فیسز ناؤ، کیا وہاں پہ جان the question is to you، کیا وہاں پہ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جی these are the concessions we are willing to give to America، اور کہیں اسی ضد میں کہیں وہ نہ تو نہیں کر رہے، یا وہ جو بہادری اور بے وقوفی کی لائن تھی کہیں وہ تو نہیں عبور ہوگی کہ نہیں جی میں اتنا بڑا بوجھ نہیں لوں گا، میں کل کو عوام کو کیا جا کے جواب دوں گا کہ میں نے امریکن شرائط یہ والی کیوں مانی؟ منصور صاحب اگر ڈیڈکشن آبزرویشن سے بات کریں، اے پوسٹیریور رائے، اے پرائیور رائے ریزننگ یوز کریں تو سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی امریکہ جیسی سپر پاور کے اوپر بھروسہ کرنا کہ وہ اس کمٹمنٹ کو اپہولڈ کریں گے ریگارڈلیس آف دیئر کمٹمنٹ جو انہوں نے توڑی پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو آئی تھنک سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہوگی۔ اور ضد کی جہاں تک بات آتی ہے، اگر مورل فورٹیٹیوڈ کو اور اصول کے اوپر کھڑے ہونے کو ضد کہتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس فائن، ہم جرنلسٹ ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں ایٹ دی سیم ٹائم، اینڈ آئی ہیو مائی اون پرسنل اوپینین اور انالیسز آن اٹ۔ ایران از فائٹنگ اے پرنسپلڈ وار ان دس میٹر، اور ساری بات یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں، پرنس سلطان ایئر بیس سے بھی اٹیکس آئے ہیں، کنگ فہد بیس سے بھی آئے ہیں، میں نے ٹویٹر کے اوپر اس کے اوپر جنگ شروع جب ہوئی تھی تب موومنٹ بھی دکھائی ہے۔ تو دا پوائنٹ آف دا میٹر از یس نقصان ہوتا ہے، اور حق کے اوپر کھڑے ہونے کی کاسٹ ہوتی ہے۔ آپ کو ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے آپ کا جب آپ کسی کا ساتھ دیں اور آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، تب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ حق پہ کھڑے ہوئے یا نہیں۔ جب تک نقصان نہیں آتا تب تک جو ہے وہ سب ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی کہ ایران کی کمزوری کی، کہ ایران کمزور ہے اور کب تک انٹرسیپٹرز ایران کے چلیں گے یا کب تک میزائلیں چلیں گی، سوال آئی تھنک یہ امپورٹنٹ پوچھنا ہے کہ وہاں سے اسرائیل سے اور امریکہ سے کہاں تک اس کی فوربیئرنس یا برداشت یا پیشنس کی حد وہاں پیرامیٹرز ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ جیت چکا ہے تو نیگوشیشنز کا سوال ہی کیوں ہے ان دا فرسٹ پلیس اگر ایران کمزور ہے تو۔ سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لاجک آف دیٹ۔ نئی جو لوگ آ رہے ہیں، نئی جو فیسز آ رہے ہیں، کیا وہ سیز فائر کے لیے اگری کریں گے یا نہیں؟ ایز آئی سیڈ بیفور، ایران کے لیے یہ ایک ڈو اور ڈائی سچویشن ہے۔ 47 ایئرز تک انہوں نے سینکشنز بھی دیکھی، انہوں نے دو جنگیں، پہلے ایران عراق وار
وار 12 ڈے وار اور اب یہ تیسری جنگ وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا ایک ملک کے اندر آ کے جس طریقے سے. تو آئی تھنک کہ ان کی پوزیشن ایک الگ طریقے سے اور ان کے پرسپیکٹو کو ریشنلی جو ہے اگر ہم اسیس کریں تو اگر ایران نے ابھی اپنا سٹینڈ نہیں لیا تو بعد میں جا کے ایران کے اوپر کبھی بھی 3-4 مہینے بعد دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. اینڈ وی کین کیپ گوئنگ ان لوپ اینڈ لوپ کہ ایران کو بات کرنی چاہیے. بٹ اصل سوال یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. That is the question. اگر کوئی دوسرے ممالک کہتے ہیں تو وہ پہلے ٹوٹ چکا ہے. جب تک بیسز خالی نہیں ہوں گے یا جب تک یہ سٹیپس نہیں دکھائے گا. Answer this question yourself, John. Answer this question yourself. کس کی گارنٹی ایران مانے گا؟ چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. کسی سپر پاور کی گارنٹی مانگے گا؟ دیکھیں کسی کی گارنٹی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ گارنٹیز دلوانے کی پوزیشن میں ہیں انہوں نے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو بولا کہ آپ جنگ نہ کریں اور امریکہ نے بات نہیں مانی. امریکہ تو اپنے لوگوں کی بات نہیں مان رہا. تو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ جو گارنٹیز فزیکلی ہے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. ورڈز کے اوپر تو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا. تو گارنٹی صرف امریکہ ہی دکھا سکتا ہے بائی گوئنگ اوے فرام دا ریجن, بائی ایویکویٹنگ دا بیسز. جو بیسز یہاں پہ رکھے ہوئے انہوں نے جہاں سے حملے ہو رہے ہیں, اور جیسے کہ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب, قطر, یو اے ای ایکسیلنٹ ونڈرفل ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو بیسز جب خالی کریں گے تو اس کے بعد آئی تھنک ایشورٹی ہوگی ایران کو کہ اب جو ہے وہ حملہ دوبارہ نہیں ہوگا امریکہ کی طرف سے. خالد صاحب, ایک خبر آئی تھی پچھلے 24 گھنٹے میں امریکن میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئی کہ جیسے سعودی عرب بھی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جناب اس جنگ کو جو ہے وہ جاری رکھیں. بٹ آج اس کا ڈینائل آیا, ریاض نے اس کا ڈینائل دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے جنگ کو پرووک کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. لیکن واٹس دا موڈ اوور دیر؟ کیونکہ میں ایران اور واشنگٹن کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن سعودی عرب کے اندر اس وقت کیسا موڈ ہے اس جنگ کو لے کے؟ ڈو دے وانٹ ٹو اسکیلیٹ اٹ؟ ڈو دے وانٹ ٹو ٹون اٹ ڈاؤن؟ کیا وہاں سے خبریں آ رہی ہیں؟ یعنی اگر آپ آفیشیلز اور عوام کو دونوں کو ایک ٹیبل پر ڈالتے ہیں آپ کو ایک کلیئر میسج آئے گا کہ nobody wants جنگ. جیسے میں نے آپ کو کہا کافی اکنامک اینڈ سوشل ڈیمیج ہوا ہے جی سی سی کنٹریز میں یہاں, اور یہاں دے ڈو ناٹ وانٹ جنگ. آپ جانتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم سعودی عرب کی تاریخ میں ویژن 2030 کام ہو رہا تھا, سب جا رہے ہیں, پبلک ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. جو آپ کے پاکستانی بھائی جو یہاں آئے 10 سال کے پہلے اور ابھی آئے, a lot of difference. So you think that all this is going to help us? No, it is going to damage us. I do not think so. میں نہ آفیشیل ہوں لیکن آپ کو میں بولتا ہوں کہ یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, یہ شیطان جیسے آپ کے لنزی گرائم اور دوسرے اور ہیکسٹ اور ایون دا پریزیڈنٹ who is not a reliable person, الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے پوچھا, there is no way that Saudi Arabia will want the jung to go on. کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا حج آ رہا ہے, رمضان میں کتنے لوگوں کا ڈسرپشن ہوا, زندگی میں انہوں نے جمع کیا عمرے کے لیے آنے کے لیے, ابھی حج کے لیے آنے کے لیے. all these are hanging in the balance. نہیں چاہتے ہیں. اور آپ اگر بھی انسان سیلفش ہو, فار مورل ریزنس کو آپ چھوڑ دیں, اکنامک ریزنس کے لیے جنگ از ویری بیڈ. nobody is going to be a winner except for اسرائیل. ایون جیسے آپ نے کہا کہ کون گارنٹی, امریکہ میں گیو اے گارنٹی, وہاں کوئی رول آف لا پھر بھی ہے, there are some nice people, لیکن there is no guarantee from اسرائیل. یہ شیطانی ملک ہے, زائنسٹ ملک ہے, ایکسپینشنسٹ ملک ہے, and the Arabs, میں نے آج بھی ٹویٹ کیا, should now focus to contain and thwart their expansionist plans. So the mood here is nobody wants jung. Let me take some views from Faiz صاحب. Faiz صاحب, گارنٹی کون دے گا سر؟ امریکہ پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات کرنے کے بعد حملہ کر چکا ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے ایران کو گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیے اس میں جو اصل میرا خیال جو حکمت عملی نظر آتی ہے ایران کی وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے نقصانات اتنے کر دیے جائیں, اکنامکلی, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹک نقصانات اتنے ہو جائیں کہ وہ دوبارہ اس طرف کا رخ کرنے پہ تیار نہ ہوں اور 10,000 دفعہ سوچیں. اور یہی غالباً وہ اسٹریٹجی ہے جس کی تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی میڈیشن کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی گارنٹی ابھی نہیں ہے کہ اگر آج کو یہ بیٹھ کے مان لیتے ہیں تو کل اسرائیل کوئی پھل جھڑی نہیں چھوڑ دے گا بیچ میں سے. ٹھیک ہے امریکہ, پاکستان اور امریکہ اور ایران کے درمیان, پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے دونوں کے درمیان, ٹھیک ہے ہو جائیں گے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل کوئی شرارت نہیں کرے گا؟ اور دیکھیے یہ تو آن ریکارڈ ہے, مارکو روبیو نے کہا, ہیکسٹ نے کہا کہ ہم نے یہ جنگ
اسرائیل کے کہنے پر کی، بہت کھلے عام پریس کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر ہم نہیں کرتے تو اسرائیل حملہ کر چکا ہوتا اور ہم کو مجبوراً اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اس میں کودنا پڑتا، اس لیے ہم نے پہلے ہی سے یہ حملہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے گارنٹیز کا، اور اس میں ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ اگر شاید امریکہ کی کاسٹ یہ اتنی بڑھا دی جائے، اگر ایران اس بات کا کیپبل ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی اتنی قیمت بڑھا کر، نقصانات پہنچا کر ان کو واپس ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اچھا ایک سینیریو ہوگا اس کے لیے۔ بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، جان حسین صاحب اور خالد معینہ صاحب۔